اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت کی رخصتی کا وقت آیا تو اس کے جو انتظامات تھے، گھر کی صفائی اور اس کے علاوہ دوسرے جو انتظامات تھے، یہ سارے انتظامات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکمل کی۔ اور یہ واقعات جو ہیں نہ صرف اہل سنت والجماعت بلکہ شیعہ حضرات جو ہیں ان کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لائی، تو جب وہ تشریف فرما ہوئے، آگے کا جو واقعہ ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي حُجْرَةٍ، کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ حجرہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور فی حجرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حجرہ میں قمنا، جب میں آ گیا تو آپ کے ازواج جو تھے وہ اٹھ گئیں، وَدَخَلْنَا الْبَيْتَ، اور گھر کے اندر چلی گئی، وَأَقْبَلْتُ، تو میں اندر چلا گیا، وَجَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ مُطْرِقًا إِلَى الْأَرْضِ حَيَاءً مِنْهُ، تو حیا کی وجہ سے سر جھکا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے میں بیٹھ گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو پسند ہے کہ آپ کی اہلیہ کو تمہارے ہاں رخصت کر دیں؟ تو میں نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، بالکل درست ہے، بڑی مہربانی ہوگی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ آج رات کو یا کل رات کو ہم رخصتی کریں گے۔ تو اسی فرحت و سرور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے واپس ہونے لگا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو ارشاد فرمایا کہ رخصتی فاطمہ کے لیے تیاری کریں، عمدہ لباس زیب تن کرائیں، خوشبو لگائیں، اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ان کی رخصتی کے مکان میں بستر وغیرہ بنوائیں۔ اور ازواج مطہرات نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق عمل کیا۔ اور مشہور شیعہ عالم ابو جعفر الطوسی جو ہیں وہ اپنی کتاب امالی میں صفحہ نمبر 40، اور یہ عراق کا جو ہے مطبوعہ ہے، اس میں وہ یہی روایت جو ہے وہ نقل کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت فرماتے ہیں فَالْتَفَتَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَى النِّسَاءِ، یہی واقعہ ہے، الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ازواج کی طرف متوجہ ہوئے، فقال من ہونا، اور فرمائے کہ کون یہاں ہے؟ فقالت ام سلمہ، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی انا ام سلمہ، ایک تو میں ہوں یعنی ام سلمہ، وہذہ زینب، اور زینب ہے میرے ساتھ، وہذہ فلانہ و فلانہ، اور میرے ساتھ فلانہ اور فلانہ ہے۔ تو یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ شیعہ راوی جو ہے یہاں حضرت کہتے ہیں کہ فلانہ و فلانہ، نام نہیں لے رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے آگے ابن ماجہ کی روایت آئے گی، اور اس کے علاوہ دوسری تاریخ کتابوں میں موجود ہے کہ یہاں فلانہ اور فلانہ سے مراد جو ہے ام المؤمنین حضرت رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ لیکن یہ راوی جو ہے ان کا نام زبان پر لانے کی وہ نہیں چاہتے، زبان پہ لانے، اس لیے انہوں نے تبدیل کر کے عائشہ کو کیا کر دیا؟ فلانہ کر دیا۔ تو یہ جو کارروائی ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ ان کے دل میں کتنا عناد ہے کہ فلانہ کہہ کے نام کو بھی کیا کر رہے ہیں؟ تجاہل عارفانہ کر کے گزر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مسلمانوں کو اس طرح بغض، حسد اور بے جا عناد جو ہے اسے محفوظ فرمائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام خاندانوں کے ساتھ صحیح عقیدت نصیب فرمائے اور اتحاد و اتفاق کی دولت نصیب فرمائے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حیّوا لابنتی وابن عمی فی حجرۃ بیتن، کہ میری بیٹی فاطمہ چچزاد بھائی حضرت علی کے لیے تیاری کریں۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی فی ای حجرۃ یا رسول اللہ، کس حجرے میں؟ قال فی حجرتک، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اس میں مکان میں۔
اپنے مکان میں. وَأَمَرَ نِسَاءَهُ أَن يُزَيِّنَ وَيُصْلِحْنَ مِن شَأْنِهَا، اور ازواج مطہرات کو حکم دیا کہ جگہ مزین کریں، ٹھیک طرح دے دیں. تو ظاہر بات ہے کہ اس وقت ازواج مطہرات ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھی. باقیوں کی نکاح و شادی جو ہے وہ تو ویسے بھی بعد میں ہوئی تھی. اور ابن ماجہ باب الولیمہ میں یہ روایت، اس کا نقشہ کچھ اس طرح کھینچے کیا کہ بات مزید واضح ہو جاتی ہے کہ مسروق رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی تھی کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجہز فاطمہ، کہ ہمیں یعنی عائشہ اور ام سلمہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ فاطمہ کی تیاری کرائیں، حتی ندخلها علی علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہاں تک کہ ہم اس کو لے جائیں رخصتی کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. فعمدنا الى البيت ففرشناه ترابا لينا من اعراض البطحاء ثم حشونا مرفقتين لیفا. اور آگے فرماتے ہیں کہ ہم نے وادی بطحاء سے مٹی منگا کر رخصتی کا جو مکان تھا اس کو لیپا، صاف کیا، اپنے ہاتھوں سے کھجور کی چھال ٹھیک کر کے 2 گدے تیار کیے، پھر کھجور اور منقع خوراک تیار کی، میٹھا پانی پینے کے لیے مہیا کیا، پھر اس مکان کے ایک کونے میں لکڑی گاڑ دی تاکہ اس پر کپڑے اور مشکیزہ وغیرہ جو ہے وہ لٹکایا جا سکے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ فاطمہ کی شادی سے بہتر ہم نے کوئی شادی نہیں دیکھی. فما رأینا عرسا احسن من عرس فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور اس میں امالی جو ہے شیعہ حضرات کی جو کتاب ہے، اس میں ایک روایت یہ بھی ہے آخر میں، یہی جو روایت جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام دخل بفاطمہ علیہ السلام بعد وفات اختها رقیہ زوجۃ عثمان ب16 یوما، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ کی جو رخصتی ہوئی تھی وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ رقیہ کی وفات کے 16 دن بعد ہوئی تھی. اور وذالک بعد رجوع من بدر، اور یہ واقعہ جو پیش آیا تھا بدر سے واپس آنے کے بعد ہے. وذالک لایام خلت من شوال، اور یہ شوال کے کچھ ایام گزرنے کے بعد کا واقعہ ہے. تو اس روایت میں آپ دیکھیں کہ امالی میں یہ علامہ توسی صاحب فرماتے ہیں کہ بعد وفات اختها، یہ خود تسلیم کر رہی ہیں کہ رقیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ کی بہن تھی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھی. تو بہرحال ان واقعات سے اتنی بات تو واضح ہو گئی کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کے انتظامات کہ جو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں یہ انتظامات کا جو مشورہ وغیرہ تھا وہ طے ہوا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے عائشہ اور ام سلمہ ہی نے یہ انتظامات مکمل کیے تھے. اور اس کے علاوہ رخصتی کے متعلق جو انتظامات تھے، مکان کی صفائی، لیپائی، بستر کی تیاری وغیرہ، خوراک وغیرہ، یہ تمام انتظامات میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مکمل ہوئی تھی. یہ تمام حالات واقعات پر نظر ڈالنے سے بشرط انصاف، بغض، حسد کو اگر ہم چشمہ اتار کر اگر دیکھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ابتدائی سے نہایت خوشگوار روابط اور تعلقات قائم تھے. ان کے مابین الفت و شفقت ہر مرحلہ پر ثابت رہی، آپس میں ان کی ہمدردی ہر مقام پر موجود رہی. ان پاک دامن اور پاک تینت بیویوں کے درمیان کسی قسم کی عداوت نہ تھی. ان کے باہمی انتشار اور افتراق کی داستانیں بالکل بے اصل اور دروغگو اور خود ساختہ ذہنیت پر کیا ہے مبنی ہے. اب ہم آتے ہیں اگلے مسئلے کی طرف کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان سے خاتون جنت کی تعریف. اللہ تعالی عنہا خاتون جنت کی رخصتی کا وقت آیا تو اس کے جو انتظامات تھے، گھر کی صفائی اور اس کے علاوہ دوسرے جو انتظامات تھے، یہ سارے انتظامات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مکمل کی. اور یہ واقعات جو ہیں نہ صرف اہل سنت والجماعت بلکہ